کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک سرجن جو انسانی جسم کو چیر پھاڑ کر دیکھتا ہے وہ مقدس کتابوں کا بھی اسی سائنسی انداز میں پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا ہوگا؟ جی تو کیا ہوگا؟ آج ہم ایک ایسی ہی غیر معمولی تحقیق پر بات کر رہی ہیں جو ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے کی۔ بالکل، آج ہمارے سامنے ہے مورس بکائل کی مشہور زمانہ کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، اور کتاب کا جو مرکزی سوال ہے نا وہ بہت گہرا ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ یہی کہ کیا یہ قدیم تحریریں جو آج ہمارے پاس ہیں اپنی اصلی حالت میں ہیں، اور اس سے بھی اہم سوال، جب ہم انہیں جدید سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور یہ کتاب شروع سے ہی ایک بہت بڑا، میں تو کہوں گی تقریباً چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے۔ مصنف جو خود ایک ماہر سرجن تھے، جی، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کتابوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق ایک طرف بائبل ہے جس میں سائنسی اور تاریخی اعتبار سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں قبول کرنا مشکل ہے، اور دوسری طرف قرآن ہے جس میں بقول ان کے ایک بھی بیان جدید سائنس کے مسلمہ حقائق سے متصادم نہیں، بلکہ اس میں ایسی باتیں موجود ہیں جو اس زمانے میں کسی انسان کے لیے جاننا ناممکن تھا۔ بالکل۔ اور آج کی اس گفتگو میں ہمارا مشن اسی دعوے کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم کتاب میں بائبل اور قرآن دونوں کے بارے میں پیش کیے گئے شواہد کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ایک سائنسی ذہن رکھنے والا شخص آخر اس نتیجے پر پہنچا کیسے۔ جی، تو آئیے اس تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس تفتیش کو عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اسے ایک کتاب سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق عہد نامہ قدیم تحریری شکل میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصے تک زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن جسے کہتے ہیں، جی، اورل ٹریڈیشن کی شکل میں سفر کرتا رہا۔ مطلب یہ نسل در نسل کہانیوں، گیتوں اور کہاوتوں کی طرح منتقل ہوتا تھا، اچھا، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تاریخی سچائی کے ساتھ انسانی تخیل بھی شامل ہوتا جاتا تھا۔ یعنی جیسے دادا نانی کی کہانیاں جو ہر بار سنانے پر تھوڑی بہت بدل جاتی ہیں اور ہر سنانے والا اس میں اپنی طرف سے کچھ رنگ بھر دیتا ہے۔ کیا خوب مثال دی ہے، بالکل ویسے ہی۔ اور جب بات پہلی 5 کتابوں یعنی تورات کی آتی ہے تو یہاں ایک بڑا انکشاف سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ جدید تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ انہیں حضرت موسیٰ نے نہیں لکھا، بلکہ یہ کم از کم 4 مختلف ذرائع یا روایات کا ایک پیچ ورک ہے۔ اسکالرز نے انہیں جے، ای، ڈی اور پی کا نام دیا ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں کتاب کا بڑا انکشاف یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم ایک مصنف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ ایک تاریخی کولاج ہے، بالکل، جسے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے بنایا، اور اسی وجہ سے اس میں تضادات نظر آتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اس کی سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ خدا کے لیے 2 مختلف نام استعمال ہوئے ہیں۔ ایک روایت اسے یاوے کہتی ہے اور دوسری ایلوہم۔ یہ زبان اور انداز کا فرق بتاتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ لکھنے والوں کا کام ہے، جنہیں بعد میں کسی ایڈیٹر نے جوڑ دیا۔ جی، کسی ایڈیٹر نے جوڑ دیا۔ اس پیچ ورک کی کوئی ٹھوس مثال ہے کتاب میں؟ ہے، بالکل ہے۔ کتاب طوفان نوح کی کہانی کا ذکر کرتی ہے۔ وہاں متن میں واضح تضادات ہیں۔ اچھا، ایک جگہ لکھا ہے کہ کشتی میں جانوروں کا ایک جوڑا لایا گیا، اور دوسری جگہ 7 جوڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیٹر نے 2 الگ الگ کہانیاں لیں اور انہیں لفظی طور پہ کاٹ کر جوڑ دیا۔ کیا اس لیے متن اتنا غیر ہموار محسوس ہوتا ہے؟ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس کی وجہ یہی ہے کہ کہانی 2 مختلف ذرائع کو ملا کر لکھی گئی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف 100 لائنوں کے اندر متن 17 بار ایک سورس سے دوسرے میں سوئچ کرتا ہے۔ 17 بار؟ جی، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ 2 مختلف فلموں کے سین کاٹ کر ایک ساتھ جوڑ دیں۔ کہانی تو آگے بڑھے گی لیکن جھٹکے محسوس ہوں گے۔ یہ تو ہوئے تاریخی مسائل۔ جب سائنس کی بات آتی ہے تو کیا صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے؟ جی، یہاں تضادات اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں کائنات کی تخلیق کی ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ اور متضاد کہانیاں ہیں۔ 2 کہانیاں؟ جی، 2۔ پہلی کہانی پریسٹلی ورژن سے ہے اور دوسری پرانی یا ہوسٹ ورژن سے۔ اور پہلی کہانی میں کئی باتیں سائنسی طور پر ناقابل فہم ہیں۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر روشنی پہلے دن بنائی گئی، لیکن روشنی کا ذریعہ یعنی سورج اور ستارے وہ چوتھے دن بنائے گئے۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو بات ہے، یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ اسی طرح پودے تیسرے دن بنائے گئے، لیکن ان کی زندگی اور فوٹو سنتھیسس کے لیے ضروری سورج چوتھے دن بنایا گیا۔ اور ارتقائی ترتیب کا کیا؟ وہ بھی الٹ ہے۔ پرندے جو 5ویں دن بنے وہ زمینی جانوروں سے پہلے بنائے گئے جو چھٹے دن بنے، جبکہ سائنس بتاتی ہے کہ پرندے زمینی جانوروں یعنی ڈائناسورز سے ارتقا پذیر ہوئے۔ اور انسان کی اپنی تخلیق کا کیا؟ بائبل کی ٹائم لائن کے مطابق حضرت آدم کی تخلیق تقریباً 6000 سال پہلے ہوئی، جی، جبکہ جدید سائنس اور آثار قدیمہ ہمیں لاکھوں سال پرانے انسانی آثار دکھاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ اور پھر طوفان نوح کا واقعہ ہے۔ بائبل کے مطابق یہ ایک عالمی طوفان تھا، یعنی پوری دنیا میں؟ جی، جس نے پوری دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا۔ کتاب کے مطابق بائبل کی تاریخ کے حساب سے یہ واقعہ 21ویں یا 22ویں صدی قبل مسیح میں پیش آیا ہوگا۔ لیکن آثار قدیمہ کیا کہتے ہیں؟ آثار قدیمہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں مصر اور میسوپوٹیمیا جیسی عظیم تہذیبیں بغیر کسی رکاوٹ کے ترقی کر رہی تھیں۔ کسی عالمی تباہی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ تو ہوئی عہد نامہ قدیم کی بات۔ جب ہم عہد نامہ جدید یعنی اناجیل کی طرف آتے ہیں تو کیا صورتحال مختلف ہے؟ عام خیال تو یہی ہے کہ انہیں حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھا تھا جو عینی شاہدین تھے۔ کتاب کے مطابق حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ آج کل زیادہ تر جدید عیسائی اسکالرز بھی یہ نہیں مانتے۔ اچھا؟ ان کے مطابق اناجیل کو حضرت عیسیٰ کے کئی دہائیوں بعد یونانی زبان میں نامعلوم مصنفین نے لکھا۔ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کے نام ان سے بہت بعد میں منسوب کیے گئے۔ اور یہ صرف 4 ہی تو نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ درجنوں اناجیل لکھی گئی تھیں، جن میں سے چرچ نے 4 صدی میں کاؤنسل آف نائسیا میں ان 4 کو منتخب کیا اور باقی سب کو مسترد کر دیا۔ یعنی یہاں بھی ایک انسانی مداخلت اور سلیکشن کا عمل موجود تھا، جس کی وجہ سے تضادات بھی پیدا ہوئے؟ بہت زیادہ۔ حضرت عیسیٰ کے شجرہ نسب کو ہی دیکھ لیں۔ متی اور لوکا کی اناجیل میں دیا گیا شجرہ نسب مکمل طور پر مختلف ہے اور ناقابل مصالحت ہے۔ کیسے؟ متی میں ان کا شجرہ حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان سے ملتا ہے، جبکہ لوکا میں حضرت داؤد کے دوسرے بیٹے ناتھن سے۔ ایک ہی شخص کے 2 بالکل مختلف خاندانی درخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بنیادی تضاد ہے، لیکن شاید سب سے اہم واقعہ تو ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے، جسے اسینشن کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ متی اور یوحنا کی اناجیل میں اس واقعے کا ذکر تک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر ہی نہیں ہے؟ جی نہیں۔ اور لوکا جو اس کا ذکر کرتے ہیں وہ خود اپنی 2 کتابوں میں اس کی 2 مختلف تاریخیں بتاتے ہیں۔ اپنی انجیل میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن ہی پیش آیا، لیکن اپنی دوسری کتاب رسولوں کے اعمال میں لکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے 40 دن بعد پیش آیا۔ ایک ہی مصنف، ایک ہی واقعہ اور 2 مختلف متضاد تاریخیں، یہ تو بہت عجیب ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات جو کتاب پیش کرتی ہے وہ سب سے پرانی انجیل یعنی مرکس کے بارے میں ہے۔ جب ماہرین نے قدیم ترین نسخوں جیسے 4 صدی کے کوڈیکس ویٹیکانس کو دیکھا تو انہوں نے پایا کہ اس انجیل کا آخری حصہ جہاں قیامت کے بعد حضرت عیسیٰ کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے وہ موجود ہی نہیں تھا۔ کیا وہ حصہ ہی غائب تھا؟ وہ بہت بعد میں کسی نے شامل کیا ہے۔ کتاب اسے انسانی ہیرا پھیری کا ایک واضح اور ناقابل تردید ثبوت قرار دیتی ہے۔ واو! تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے پرانی انجیل کے اصلی ورژن میں قیامت کے بعد کے واقعات کا ذکر ہی نہیں تھا۔ یہ تو مسیحی عقیدے کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور شاید اسی طرح کے مسائل کی وجہ سے چرچ نے بھی اپنے موقف میں لچک پیدا کی ہے۔ کس طرح کی لچک؟ کتاب بتاتی ہے کہ 1965 میں دوسری ویٹیکن کاؤنسل نے باضابطہ طور پر یہ تسلیم کیا کہ عہد نامہ قدیم کی کتابوں میں نامکمل اور فرسودہ مواد موجود ہے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت بڑا ادارہ جاتی اعتراف ہے۔ یعنی چرچ خود کہہ رہا ہے کہ ان تحریروں کو لفظی طور پر ہر جگہ درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تو کتاب کے استدلال کو بہت زیادہ وزن دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ چرچ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا قدم تھا جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ ان تحریروں میں انسانی عنصر شامل ہے۔ تو کتاب کے مطابق بائبل کی کہانی انسانی تدوین اور تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہے؟ مصنف اس کا موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کتاب کا ٹریننگ پوائنٹ ہے۔ مصنف کا بنیادی تھیسس یہی ہے کہ قرآن کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔
بائبل کی زبانی روایت کے برعکس قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اسے ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا تھا، اچھا، اور سینکڑوں صحابہ اسے حفظ بھی کر رہے تھے۔ یہ کوئی زبانی روایت نہیں تھی جو صدیوں بعد لکھی گئی، بلکہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی اس کی حفاظت کا ایک دوہرا نظام، تحریر اور حفظ موجود تھا۔ یعنی متن کی منتقلی کا طریقہ کار شروع سے ہی بہت منظم اور مستحکم تھا۔ جی ہاں، اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کا متن 14 صدیوں سے بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد مصنف اپنا سب سے بڑا دعویٰ پیش کرتے ہیں، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، کہ قرآن میں ایک بھی بیان ایسا نہیں جو جدید سائنس کے مسلمہ حقائق سے ٹکراتا ہو، بلکہ اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو 7ویں صدی کے انسان کے لیے جاننا ناممکن تھی۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سائنسی غلطیاں نہیں ہیں۔ آج کل تو بگ بینگ اور ایمبریولوجی جیسے موضوعات عام ہیں، لیکن 7ویں صدی میں کتاب اس کی کیا ٹھوس مثالیں دیتی ہے؟ ضرور، مصنف سب سے پہلے کائنات کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھی، پھر ہم نے انہیں الگ کیا، جسے وہ بگ بینگ تھیوری سے جوڑتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ذکر ہے کہ آسمان ابتدا میں دھواں یعنی گیس کی حالت میں تھا، جو ابتدائی گیسی نیبیولا کا بہترین بیان ہے۔ اسی طرح کائنات کے پھیلنے کا نظریہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور یقیناً ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ بالکل یہی آیت۔ یہ تو فلکیات کی بات ہوئی۔ انسانی جسم کے بارے میں کیا؟ مصنف تو خود ڈاکٹر تھے، یقیناً انہوں نے اس پر توجہ دی ہوگی۔ جی، اور یہیں وہ سب سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ انسانی جنین کی نشوونما کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن الگ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، جس کا عام ترجمہ تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا ہے۔ جی، جو سائنسی طور پر غلط ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ الگ کا اصل مطلب ہے چپکنے والی چیز یا جونک جیسی چیز۔ اچھا، یہ رحم کی دیوار سے ایمبریو کے جڑنے یعنی امپلانٹیشن اور اس کی شکل کی بالکل درست طبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد ہڈیوں کے بننے اور پھر ان پر گوشت چڑھائے جانے کی ترتیب کا ذکر ہے، جو جدید ایمبریولوجی کے عین مطابق ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ صرف شاعری یا مبہم زبان ہو اور ہم آج کے دور میں اس پر سائنسی معنی مسلط کر رہے ہوں؟ کتاب اس اعتراض کا کیا جواب دیتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ یہ صرف ایک لفظ کی بات نہیں، بلکہ ایک پورے عمل کی ترتیب وار تفصیل ہے۔ قرآن صرف الگ نہیں کہتا، بلکہ اس کے بعد کے مراحل بھی بتاتا ہے۔ جی، مضغہ یعنی چبایا ہوا لوتھڑا، پھر عظام یعنی ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں پر لحم یعنی گوشت چڑھانا۔ یہ ترتیب اتنی درست ہے کہ اس کو 7ویں صدی کی محض شاعری یا اتفاق قرار دینا مشکل ہے۔ صحیح، اس دور میں تو کسی کو مائکروسکوپ کے بغیر ان مراحل کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ کتاب میں جیولوجی اور حیوانیات کی بھی مثالیں ہیں۔ پہاڑوں کو میخوں یعنی پیگز کہا گیا ہے۔ جی، جو زمین کی پرت کو مستحکم کرتی ہیں۔ یہ جدید جیولوجی کے آئسوسٹیسی کے نظریے کے مطابق ہے، اور ایک بہت دلچسپ مثال مویشیوں میں دودھ بننے کے عمل کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن تفصیل سے بتاتا ہے کہ دودھ آنتوں کے مواد اور خون کے درمیان ایک ملاب سے بنتا ہے۔ یہ عمل نظام کا ایک انتہائی درست بیان ہے جو نزول قرآن کے کئی صدیوں بعد دریافت ہوا۔ لیکن ان سب میں سب سے ڈراماٹک مثال خروج مصر کے فرعون کی ہے۔ یہ ایک معمہ کی طرح ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ فرعون ڈوب گیا، لیکن اس کے جسم کے بارے میں خاموش ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ڈوب گیا، لیکن ساتھ ہی غیر معمولی دعویٰ بھی کرتا ہے۔ جی، اور یہی اس تجزیے کا کلائمیکس ہے۔ قرآن میں اللہ فرعون سے کہتا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ 1400 سال تک تو یہ دعویٰ محض ایک عقیدہ ہی رہا ہوگا۔ جی، اس کا کوئی مادی ثبوت نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تاریخی تحقیق بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والا فرعون رامسس دوم تھا، اور خروج کے وقت کا فرعون اس کا جانشین مروقتا تھا۔ صدیوں تک یہ کردار تاریخ میں گم تھے، لیکن پھر 1898 میں ماہرین آثار قدیمہ کو مصر میں شاہوں کی وادی سے مرنپتا کی ممی ملی۔ یعنی وہی فرعون جو ہماری ٹائم لائن میں خروج کا فرعون ہے؟ جی ہاں۔ مطلب قرآن کے دعوے کے 1200 سال بعد اس کا ایک ٹھوس مادی ثبوت مل گیا۔ بالکل۔ تصور کریں، مصنف جو خود ایک سرجن ہیں اور لاشوں کا معائنہ کرتے تھے، ان کے لیے یہ دریافت کیسی رہی ہوگی؟
جب انہوں نے خود قاہرہ کی میوزیم میں اس ممی کا معائنہ کیا تو ان کے لیے یہ صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں تھی بلکہ ایک طبی ثبوت تھا۔ جو ایک عقیم کتاب کے دعوے کی تصدیق کر رہا تھا۔ بالکل۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ تو اب اگر ہم ان مشترکہ واقعات جیسے طوفان نوح کا دوبارہ موازنہ کریں تو فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بائبل اسے ایک عالمی طوفان کہتی ہے جو آثار قدیمہ سے متضاد ہے، جبکہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ عذاب صرف حضرت نوح کی قوم کے لیے تھا جو ایک مخصوص علاقے میں آباد تھی۔ یہ ایک مقامی واقعہ تھا، عالمی نہیں۔ اور اس ایک فرق کی وجہ سے قرآن کا بیان تاریخی تضاد سے بچ جاتا ہے۔ جی، بچ جاتا ہے۔ یہی دلیل حضرت عیسیٰ کے شجرہ نسب پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ بائبل میں یہ یوسف کی طرف سے دیا گیا ہے جو منطقی طور پر غلط ہے کیونکہ وہ حیاتیاتی باپ نہیں تھے، اور دونوں اناجیل میں مختلف بھی ہے۔ اور قرآن میں یہ ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف سے دیا گیا ہے جو منطقی طور پر زیادہ درست ہے۔ یہاں مصنف کا مرکزی نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام نے یہ کہانیاں بائبل سے نقل کی ہوتی تو انہوں نے یہ غلطیاں بھی نقل کی ہوتی، انہیں درست کیوں کرتے؟ صحیح۔ 7ویں صدی کے عرب میں بیٹھا کوئی شخص یہ تاریخی اور سائنسی اصلاحات کیسے کر سکتا تھا؟ یہی ان کا سوال ہے۔ کتاب میں ایک اور دلچسپ موازنہ قرآن اور حدیث کے درمیان بھی کیا گیا ہے۔ جی، اور یہاں بحث اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ قرآن کو وہی سمجھا جاتا ہے جس کی حفاظت کا اہتمام پیغمبر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ حدیث پیغمبر کے اقوال ہیں جو زبانی روایت کی بنیاد پر کئی نسلوں بعد جمع کیے گئے۔ بالکل۔ تو ایک طرح سے حدیث کی منتقلی کا طریقہ کار بائبل کے زبانی روایت سے زیادہ قریب ہے۔ کسی حد تک، جی۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ اس فرق کا نتیجہ واضح ہے۔ حدیث میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو اس دور کے عام سائنسی تصورات کی عکاسی کرتی ہیں، جیسے کہ مثلاً بخار کو جہنم کی گرمی کا اثر قرار دینا، یا مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہونے کا تصور۔ اس کے برعکس قرآن میں ایسا کوئی تضاد نہیں۔ تو مصنف اس فرق کو قرآن کے غیر انسانی ماخذ کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں موجود سائنسی درستگی اور حدیث میں موجود اس دور کے انسانی تصورات کا فرق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دونوں کا ماخذ مختلف ہے۔ ان کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن 7ویں صدی کے انسانی علم سے بالاتر ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مورس بکائل کی تحقیق کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق بائبل یعنی عہد نامہ قدیم و جدید ایک طویل انسانی تدوین کے عمل سے گزری ہے۔ مختلف روایات کا مجموعہ جنہیں سینکڑوں سالوں میں جوڑا گیا۔ جی، جس کی وجہ سے اس میں تاریخی اور سائنسی تضادات پیدا ہوئے۔ اس کے برعکس قرآن کی تاریخ تدوین بالکل مختلف اور محفوظ ہے، جس کی وجہ سے اس کا متن نہ صرف اندرونی تضادات سے پاک ہے بلکہ جدید سائنسی حقائق کے ساتھ اس کی مطابقت حیران کن ہے۔ بالکل۔ اور یہ سامعین کو ایک بہت بڑے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک مشکل سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اور وہ اشتعال انگیز سوال یہ ہے، اگر قرآن میں موجود سائنسی علم 7ویں صدی کے کسی انسان کے لیے جاننا ناممکن تھا اور یہ بائبل سے نقل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ بائبل کی غلطیوں کو درست کرتا ہے، تو پھر اس علم کا ماخذ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے یہ کتاب دعوت دیتی ہے، اور ہم اس کا جواب سامعین پر چھوڑتے ہیں۔